جب سلطان محمود سومنات کی غارت گری سے فارغ ہو چکا اور اس کے اراکین سلطنت نے انتظامات سنبھال لیے تو محمود کو نہروالا کے راجہ پرم دیو کا خیال آیا۔ یہ وہی راجہ تھا جس نے سومنات کی مدد کے لشکر روانہ کیا تھا اور 2-3 ہزار مسلمان شہید کر دیے تھے۔ اس سے انتقام لینا ضروری تھا، ورنہ محمود کے غزنی روانہ ہوتے ہی وہ پھر سر اٹھا سکتا تھا۔ راجہ پرم دیو کو بھی خدشہ تھا کہ محمود اس سے انتقام لینے ضرور آئے گا، اس لیے وہ نہروالا چھوڑ کر کند کے قلعے میں پناہ گزین ہو گیا تھا۔ سومنات سے کند کا فاصلہ 40 کوس تھا۔ محمود نے اس فاصلے کو گھوڑوں کی سوموں سے باندھا اور کند جا پہنچا۔ جب مسلمانوں کا لشکر کند کے قلعے کے قریب پہنچا تو وہاں ایک بہت بڑی خندق نظر آئی۔ یہ خندق قلعے کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئی تھی۔ اس خندق میں پانی بھرا ہوا تھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ خندق کی گہرائی کتنی ہے۔ خندق کو پار کر کے ہی قلعے تک پہنچا جا سکتا تھا، لیکن خندق کو پار کرنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ آخر غوطہ خور اتارے گئے کہ گہرائی کا پتہ لگائے اور کوئی ایسی جگہ تلاش کرے جہاں یہ گہرائی نسبتاً کم ہو۔ خندق کی گہرائی اتنی تھی کہ تہ نہیں ملتی تھی۔ سارے غوطہ خور زمین کو ہاتھ لگائے بغیر ہی واپس آئے۔ پھر ایک غوطہ خور نے ایک ایسی جگہ کا پتہ چلا لیا جہاں گہرائی اتنی تھی کہ خندق پار کی جا سکتی تھی۔ اس کے باوجود محمود کے اپنے لشکروں کی جان خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ سامنے قلعے کی دیواریں چمک رہی تھیں اور وہ بے بس خندق کے اس طرف کھڑا تھا۔ محمود کے ارادوں میں جو چیز مانے تھی وہ یہ تھی کہ غوطہ خوروں نے یہ انتباہ کیا تھا کہ اگر خندق عبور کرتے ہوئے پانی میں ہلچل پیدا ہوئی تو پورا لشکر تباہ ہو جائے گا۔ اس بحث و تمہیس میں کئی دن گزر گئے۔ اس کے عمرہ سلطنت بھی 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ کچھ کا خیال تھا کہ خطرہ مول لے لیا جائے، کچھ کہتے تھے کہ یہ کوئی ایسی لازمی عموم نہیں واپس چلا جائے۔ محمود اس خیال سے قطعی متفق نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یا تو ہم یہاں تک آتے نہ، جب آ گئے ہیں تو واپس جانا نامردی ہے، دشمن کو ہنسنے کا موقع ملے گا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ قرآن کریم سے استخارہ کرے گا، اگر اجازت مل گئی تو پھر سب کو اس کے ساتھ خندق پار کرنا ہوگی۔ قرآن کریم سے استخارہ کیا اور اجازت ملنے پر خدا کی ذات بابرکات پر بھروسہ کر کے اس نے اپنے امیروں اور لشکروں کے ہمراہ اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا۔ یہ لشکر خدا کی رحمت سے صحیح سلامت پار اتر گیا۔ خندق پار کرنے کی دیر تھی کہ پرم دیو یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا جو قوم اس عظیم الشان خندق کو پار کر سکتی ہے، اس سے وہ کتنی دیر لڑ سکے گا۔ جو وہ سوچے بیٹھا تھا اس پر عمل کر گزرا۔ اس نے بھیس بدلا اور مسلمانوں کی نظروں سے بچ کر فرار ہو گیا۔ راجہ پرم دیو کے فرار ہوتے ہی اہل قلعہ نے دروازے کھول دیے اور مسلمان اندر داخل ہو گئے۔ اندر جا کر عقدہ کھلا کہ راجہ یہاں سے بھی فرار ہو چکا ہے۔ پرم دیو کے خزانے کے سوا محمود کو کچھ نہ مل سکا۔ سلطان محمود نے قلعہ کند کو فتح کرنے کے بعد نہروالا کا رخ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ راجہ پرم دیو کند سے بھاگ کر یہاں آیا ہوگا، لیکن یہاں محمود کی راہ میں حائل ہونے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ راجہ تو اسے نہ مل سکا، لیکن نہروالا کی شادابی اور خوبصورتی نے محمود کو خرید لیا۔ ایسا سرسبز علاقہ اس نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس میں متضاد یہ کہ دولت کی فراوانی تھی۔ جلد اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہاں خالی سونے کی کانیں ہیں۔ چند روز رہ کر اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہاں کی آب و ہوا بہترین ہے۔ چند دن کے قیام کے بعد وہ ان خطوط پر سوچنے لگا کہ وہ اس علاقے کو اپنی سلطنت کا مرکزی مقام بنا لے اور غزنی کی حکومت سلطان مسعود کے حوالے کر دے۔ جب یہ خیال اچھی طرح اس کے دل میں راسخ ہو گیا تو اس نے چند امیروں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ ان امیروں کے ذریعے بات دوسرے امیروں تک پہنچی۔ انہیں فکر ہوئی کہ اگر سلطان اس فیصلے پر عمل کر بیٹھا تو غزنی دیکھنے نے کبھی نصیب نہ ہوگا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہندوستان کے ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ پہلا موقع تھا جب محمود کے امیروں نے اس سے اختلاف کیا۔ ایک روز سلطان اپنے مجلس میں بیٹھا تھا کہ اس نے یہ تذکرہ سب کے سامنے چھیڑ دیا۔ نہروالا کی شادابی، یہاں کے باشندوں کا حسن و جمال، محلے وقوع وغیرہ کو دیکھ کر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں اسے اپنی مملکت کا دارالسلطنت بنا لوں اور غزنی شہزادہ مسعود کے حوالے کر دوں۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب تک عمرہ نے یہ باتیں صرف سنی تھی، مگر اب محمود خود ان سے کہہ رہا تھا۔ نہ صرف کہہ رہا تھا بلکہ ان کی رائے بھی طلب کر رہا تھا۔ اب خاموش رہنا بعید از مصلحت تھا۔ ان میں سے ہر ایک نے مخالفت کی۔ اس مخالفت کا لب لباب یہ تھا: ہم نے خراسان کو ایک عرصہ بعد خس و خاشاک سے پاک کیا ہے اور اس گراں قدر جواہر پر بہت سی جانیں قربان کی ہیں، لہٰذا ان قربانیوں کو پیش نظر اس ہر دل عزیز شہر کو چھوڑ کر گجرات کو دارالسلطنت بنانا دور اندیشی نہیں۔ سلطان اس کے بعد بھی کوشش کرتا رہا کہ اراکین دولت کسی طرح اس کی بات مان لے، لیکن کوئی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ان سب کو غزنی چھوڑے 2 سال ہو چکے تھے۔ ہر فرد چاہتا تھا کہ جلد از جلد غزنی چلا جائے۔ اب تو یہ باتیں بھی محمود کے کانوں میں پڑنے لگی تھیں کہ بہت سے لوگ فرار ہو کر غزنی جانے کو تیار بیٹھے ہیں۔ محمود کو بالآخر اپنا یہ ارادہ منسوخ کرنا پڑا۔
روانگی سے قبل اسے ایک ایسے آدمی کی تلاش ہوئی جسے یہاں کا حکمراں بنا کر وہ غزنی چلا جائے اور یہ حکمران اسے سالانہ خراج ادا کرتا رہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہوا تھا کہ اس کا اپنا کوئی امیر یہاں کو حکمران بننے کو تیار نہیں تھا۔ اس سلسلے میں سلطان نے سومنات کے شہریوں سے بھی مشورہ کیا۔ ان معزز شہریوں نے ایک شخص کی نشاندہی کی جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور محمود کے خوف سے برہمن کا روپ بدل کر عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ وہ چونکہ راجہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس لیے نہروالا کے لوگوں کے لیے قابل قبول بھی ہوگا۔ اس کا نام داشلیم مرتاز ہے۔ محمود نے حکم دیا کہ اس شخص کو پیش کیا جائے۔ وہ شخص عبادت خانے میں برہمن بنا بیٹھا تھا کہ کچھ لوگ اسے بلانے کے لیے پہنچ گئے۔ مرتاز کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ وہ یہی سمجھا ہوگا کہ بھانڈا پھوٹ گیا اور اب اسے اس جرم میں قتل کر دیا جائے گا۔ وہ راجہ نہروالا کا رشتہ دار ہے۔ اس نے محمود کے دربار میں آتے ہی اپنی سپاہی پیش کرنا شروع کر دی۔ اے مسلمانوں کے بادشاہ، میں راجہ کا قریبی رشتہ دار ضرور ہوں لیکن اس کا ساتھی نہیں ہوں اور نہ اس ملک پر کسی قسم کا دعویٰ رکھتا ہوں۔ آپ کے خلاف بھی نہیں ہوں۔ ایک کونے میں بیٹھا عبادت کر رہا ہوں، پھر مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ تم کہو تو میں یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں۔ یہ تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ میں نے تجھے قتل کرنے کے لیے بلایا ہے؟ پھر تم مجھ سے کیا کام؟ ہم اس ملک پر حکومت کرنے نہیں آئے ہیں۔ 2 سال ہوئے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں۔ اب ہمیں یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ میں نے تم اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں یہاں کا حکمران بناؤں۔ تم مجھے سالانہ خراج ادا کرتے رہو گے تو میں تمہارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ وہ شخص کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، مجھے یہ پیشکش قبول ہے۔ میں آپ کا ہمیشہ وفادار رہوں گا، لیکن چلتے چلتے آپ میرا ایک کام کر دیں۔ اس نے بتایا کہ اس کا ایک ہم قوم فلاں ملک کا راجہ اس کا جانی دشمن ہے۔ وہ محمود کے جاتے ہی نہروالا پر حملہ کر دے گا۔ اگر محمود اس کی شرارتوں سے اسے مطمئن کر دے تو خراج سے دگنی رقم شاہی خزانے میں جمع کرائے گا۔ محمود نے اس کے دشمن ملک پر حملہ کیا اور اسے گرفتار کر کے مرتاز کے پاس لے آیا۔ تیرا دشمن تیرے سامنے ہے، چاہے تو اسے قتل کر دے تاکہ ہمیشہ اس کی شرارتوں سے محفوظ ہو جائے۔ محمود نے نئے حکمران مرتاز سے کہا، ہمارے مذہب میں کسی بادشاہ کو قتل کرنا جائز نہیں۔ مرتاز نے بتایا، ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ جب ایک راجہ دوسرے راجہ کو شکست دے کر گرفتار کر لیتا ہے تو فاتح اپنے تخت کے نیچے کوٹھڑی بنوا کر مفتون راجہ کو اس میں قید کر دیتا ہے۔ اس کوٹھڑی کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا، دیوار میں ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے روٹی پانی فراہم کر دیا جاتا ہے۔ یہ قید اس وقت تک رہتی ہے جب تک فاتح کا انتقال نہ ہو جائے۔ جو تمہاری رسم ہے اسے پورا کرو، یہ تمہارے اختیار میں ہے، اسے قید کر دو۔ مجھے خدشہ ہے کہ آپ کے چلے جانے کے بعد اس کے ہمدرد علم بغاوت بلند کریں گے اور اسے چھڑا کر لے جائیں گے۔ میری حکومت کی بنیادیں ابھی اتنی مضبوط نہیں کہ میں اس قیدی کی حفاظت کر سکوں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اسے میرے پاس چھوڑنے کے بجائے اپنے ساتھ لے جائیں۔ جب میری حکومت کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں گی تو میں اسے اپنے پاس بلا لوں گا۔ سلطان نے اس کی یہ درخواست بھی قبول کر لی۔ اب محمود کو واپسی کا سفر درپیش تھا۔ وہ پورے 2.5 سال کے بعد اپنے وطن غزنی لوٹ رہا تھا۔ عین موقع پر اسے اطلاع ملی کہ راجہ پرم دیو اور راجہ اجمیر نے ایک لشکر جرار تیار کر لیا ہے اور گھات لگا کر بیٹھے ہوئے کہ واپسی میں اس پر حملہ کریں۔ محمود اس وقت کسی جنگ میں الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ راستہ بدل کر سندھ کے جنگلوں سے گزرتا ہوئے ملتان کی طرف نکل جائے۔ یہ راستہ چونکہ اس کے لیے اجنبی تھا، اس لیے اس نے ایک ہندو راہبر کی خدمات لی جس کا دعویٰ تھا کہ وہ اس راستے سے بخوبی واقف ہے۔ لشکر نے سامان سفر باندھا۔ ہزاروں گھوڑوں اور سینکڑوں اونٹوں پر مشتمل یہ قافلہ روانگی کے لیے تیار تھا۔ ہندو رہبر کو ایک مرتبہ پھر محمود نے اپنے سامنے بلایا اور اسے سفر کے ضروری انتظامات کے بارے میں بات کی۔ رہبر نے بتایا کہ پانی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس راستے سے میں آپ کو لے جا رہا ہوں وہاں پانی کی بہتات ہے اور پھر چونکہ جنگل کے درمیان سے ہو کر گزرنا اس لیے سفر زیادہ طویل بھی نہیں ہوگا۔ بس اتنا پانی ساتھ لے لے کہ اگر کسی جگہ پانی نہ ملے تو ضرورت پوری ہو جائے۔ محمود نے اس کی بات مان لی اور چند اونٹوں پر بقدر ضرورت پانی ساتھ لے لیا۔ ایک دن اور ایک رات یہ قافلہ میدانی سفر کے بعد جنگل میں داخل ہو گیا۔ جنگل ایسا گھنا تھا کہ دن میں اندھیرا رہتا تھا۔ رہبر نے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 2 دن بعد ہم اس جنگل سے نکل جائیں گے۔ اس کی بات اس حد تک درست بھی تھی کہ جنگل میں پانی میسر تھا۔ 2 دن گزرے، پھر تیسرا دن ختم ہوا، پھر چوتھا دن آ گیا۔ اب دور دور تک پانی بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور جنگل تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ساتھ لائے ہوئے پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ ایک ایسے جنگل میں داخل ہو چکے تھے جہاں سپاہیوں کو ایک دن اور ایک رات پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہو سکا۔ ہر طرف بے چینی تھی، گلے خشک ہو گئے تھے، موت قریب نظر آنے لگی۔ اب لوگوں کو شک ہونے لگا تھا کہ رہبر نے جان بوجھ کر انہیں بھٹکا دیا ہے۔ محمود نے یہ عالم دیکھا تو اس ہندو رہبر سے پوچھا، تم نے رہبری کا وعدہ کیا تھا لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تو خود راستہ بھول گیا ہے۔ آخر تو لشکر کو کس طرف لے جا رہا ہے؟ کہ آپ اب بھی نہیں سمجھے کہ میں لشکر کو کس طرف لے جا رہا ہوں؟ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ تو نے ہمیں بھٹکا دیا ہے۔ اپنی جان کی خیر چاہتا ہے تو ہمیں ٹھیک راستے پر لے چل۔
اگر ٹھیک راستے پر لانا ہوتا تو یہاں لاتا ہی کیوں؟ جو کام بڑے بڑے راجا نہ کر سکے وہ میں نے کر دکھایا۔ اب اگر تم اپنی تمام دولت بھی مجھے دے دو تو صحیح راستہ نہیں دکھاؤں گا۔ تمہیں مجھ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں سومناتھ کے جانثاروں میں سے ہوں۔ میں آپ کی فوج کو جان بوجھ کر اس جنگل میں لایا ہوں جہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ سومناتھ کو برباد کرنے والے اس جنگل میں تباہ ہو جائیں گے۔ اب آپ مجھے قتل بھی کرا دیں تو بھی اس جنگل سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ محمود اتنے طیش میں تھا کہ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ رہبر کو قتل کرا دے گا تو وہ آخری سہارا بھی ختم ہو جائے گا جو اسے اس جنگل سے نکالنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے اس ہندو رہبر کو قتل کرا دیا۔ اسی رات محمود اپنے لشکر سے الگ ہو کر ایک گوشے میں آیا اور سر نیاز کو خاک پر رکھ کر خدا تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ مسلمانوں کو جلد از جلد اس بلائے ناگہانی سے نجات دے۔ رات ابھی تھوڑی ہی گزری تھی کہ شمال کی جانب ایک روشنی نظر آئی۔ یہ عجیب بات تھی، اس تاریک جنگل میں روشنی کیسی؟ سلطان محمود نے اس روشنی کو غیبی اشارہ سمجھا اور اس نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ جس طرف روشنی دکھائی دے رہی تھی اسی طرف چلتے رہو۔ یہ لشکر تمام رات چلتا رہا۔ آخرکار صبح کے وقت وہ ایک ندی کے کنارے پہنچ گئے۔ ایک دن اور ایک رات کا پیاسا لشکر پانی پر ٹوٹ پڑا، خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ اس مصیبت سے نجات ملی تو لشکر کی جان میں جان آئی اور محمود نے کامیاب و کامران غزنی میں قدم رکھا۔ اس کے آنے کی دھوم مچی تو قادر باللہ خلیفہ بغداد نے اس کے نام تہنتی خط لکھا اور خراسان، ہندوستان، نیم روز اور خوارزم کے جھنڈے بھیجے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ ان علاقوں کا بلا شرکت غیر مالک ہے۔ اس کے بیٹوں اور بھائیوں کے لیے اس خط میں خطابات بھی لکھے تھے۔ سلطان محمود کو کہف الدولہ والاسلام کے خطاب سے نوازا گیا۔ اس خط میں یہ صراحت بھی کی گئی تھی کہ تو جس کو اپنا ولی عہد مقرر کرے گا ہم بھی اس کو قبول کریں گے۔ محمود اس وقت بلخ میں تھا جب اسے یہ خط ملا۔ اس نے اسی وقت تمام مفتوحہ ممالک میں ان خطابات کا اعلان کرا دیا۔ اسی سال سلطان نے ہندوستان پر اپنا آخری اور 17واں حملہ کیا۔ یہ حملہ ہندوستان کے جاٹوں کو سزا دینے کے لیے تھا۔ جب سلطان سومناتھ کی فتح کے بعد اپنے وطن لوٹ رہا تھا تو اس قوم نے سلطانی لشکر کو روکنے کی کوشش کی تھی اور مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ اس وقت وہ تھکا ہارا اور جلدی میں تھا، لیکن اب اس قوم سے بدلہ لینا ضروری ہو گیا تھا ورنہ سلطان کا روب ان پر سے اتر جاتا۔ یہ قوم کوہ جودی کے دامن میں دریا کے کنارے آباد تھی۔ سلطان نے فوج کشی کا اعلان کیا تو لوگ جوک در جوک اس کے پاس جمع ہونے لگے۔ سلطان کے ساتھ جانے کا مطلب مال غنیمت کی فراوانی تھی، لہٰذا اسے لشکر جمع کرنے میں کبھی دقت نہیں ہوئی۔ وہ منزلیں طے کرتا ہوا ملتان پہنچا۔ اس نے یہاں پہنچ کر 1400 کشتیاں بنانے کا حکم دیا۔ کاریگروں کو بتا دیا کہ کشتیاں اس طرح بنائی جائیں کہ ہر کشتی میں 3 سلاخیں نصب کی جائیں، ایک سلاخ کشتی کے سامنے کی طرف اور دوسری کشتی کے دونوں طرف لگا دی جائے۔ کاریگر حیران تھے کہ ان خاص کشتیوں کو بنوانے کا مقصد کیا ہے، یہ سلاخیں آخر کس مقصد کے لیے لگائی گئی ہیں۔ جب یہ کشتیاں تیار ہو گئی اور دریا میں اتاری گئی تو سلطانی حکم سے ہر کشتی میں 20 آدمی بٹھائے گئے۔ یہ آدمی تیر کمان سے مسلح تھے اور کشتیوں میں بارود رکھا گیا تھا۔ یہ اس زمانے کی بحری جنگ تھی۔ یہ 1400 کشتیاں ایک ساتھ دریا میں آگے کی طرف چلی۔ جاٹوں کو اس لشکر کی آمد کی خبر مل چکی تھی، لہٰذا انہوں نے مقابلے کی تیاری کی، اپنے بال بچوں کو جزیروں میں بھیج دیا اور خود تنے تنہا مقابلے پر آئے۔ وہ بھی کشتیوں میں سوار تھے اور ہر کشتی میں مسلح دستہ بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں فوجیں دریا میں ایک دوسرے کے سامنے آئیں۔ سلطان کی حکمت عملی کا راز اب کھلا کہ اس نے کشتی میں سلاخیں کیوں لگوائی تھی۔ جاٹوں کی جو بھی کشتی مسلمانوں کی کشتی کے سامنے آتی آہنی سلاخوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی۔ جاٹ حیران ہو رہے تھے کہ مسلمانوں کی کشتیوں میں آخر ایسی کیا بات ہے کہ ہماری جو بھی کشتی ان کے قریب پہنچتی ہے غرق ہو جاتی ہے۔ اسی حیرانی میں ان کی ہر ایک کشتی ایک ایک کر کے ڈوب گئی۔ جو لوگ ڈوبنے سے بچ گئے اور دریا میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے دیکھے گئے، انہیں مسلمانوں نے اپنی تلواروں سے ختم کر دیا۔ ان سب کو ختم کرنے کے بعد مسلمانوں کا لشکر دشمن کے پسماندگان کی طرف روانہ ہوا اور ان سب کو قید کر لیا اور ہنکاتا ہوا غزنی لے آیا۔ یہ 417 ہجری سن 1026 عیسوی کا سال تھا۔